اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 ہے دروس البلاغہ کا۔ استفہام کے متعلق بیان چل رہا تھا کہ استفہام کا مطلب ہے کسی چیز کے متعلق علم طلب کرنا، اس کے مختلف حروف ہے و ادواتہ من یعنی حروفہ، اس کی مختلف حروف ہے۔ اب ان حروف میں سے ایک کا بیان تو ہو چکا تھا نا، دوسرے کا بیان کرتے ہیں۔ وحل، حل کس کے لیے آتا ہے؟ لطلب التصدیق فقط، صرف تصدیق کے طلب کے لیے آتا ہے۔ تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ ایک شے کا ثبوت دوسرے کے لیے کرنا یا سلب کرنا۔ مثلا ایک شخص وہ آپ سے کہہ رہے حل جاء الصدیق ہوگا، کیا تمہارا دوست آ گیا؟ والجواب، جواب آپ کیا دیں گے؟ یا تو کہیں گے ہاں یا نہیں، نعم او لا۔ ولذا يمتنع معها ذکر المعادل، جب اس سے تصدیق کا طلب ہوتا ہے نا، اس لیے حل کے ساتھ معادل کا ذکر ممنوع ہے۔ معادل من شریک برابر کی شے۔ فلا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا اے حل جاء الصدیق کا مدعو کا، تمہارا دوست آیا ہے یا دشمن، اس طرح کا کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ صدیقوں کا لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ عدو کا کے لیے معادل ہے۔ وحل تسمى بسیطہ، پھر یہ حل دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں بسیطہ توا کے ساتھ، اور ایک کو کہتے ہیں مرکبہ۔ بسیطہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے سے آپ ایک شے کے متعلق پوچھنا چاہے، دریافت کرے، فی نفسی ہی، کسی اور شے کو مطلوب میں نہ لیتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے۔ مرکبے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس میں آپ ایک شے کا وجود دوسرے کے لیے پوچھ لے۔ بسیطہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک شے کا وجود فی نفسی ہی آپ پوچھ لے، دریافت کر لے کہ آیا یہ شے موجود ہے یا نہیں۔ مرکبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شے کا وجود دوسرے کے لیے کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس مثال ہے، کہہ رہے وحل تسمى بسیطہ، حل کو کہتے ہیں بسیطہ، ان استفہم بها عن وجود شیء فی نفسه، اگر فی نفسی اس سے کسی شے کے وجود کا پوچھا جائے۔ مثلا ان استفهام کثیر پښتانه یواشو ایو شی ولا ثبوت غوړي فی نفسه، بل دا مرکبه دي تل شی نه یو شی بل استفهام د کثیر پرسه پوهه یواشو لکه پښتانه یواشو پوچھنا طلب کرے، دریافت کرے، سمجھنا چاہے۔ لکه پاته واوخته شو، مثلا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے حل العنقاء موجود ہے، کیا عنقا پرندہ موجود ہے؟ عنقا پرندہ سے مرغ، فی المرغ کو نہیں کہتے، عنقا الگ پرندہ تھا بڑا۔ تو یہ صرف کیا کر رہے؟ عنقا کی وجود کے متعلق پوچھ رہے نا، کوئی اور چیز تو ثابت نہیں کر رہے۔ مرکبے میں دیکھیں ان استفہم بها عن وجود شیء لشیء، ایک شے کا وجود دوسرے کے لیے ثابت ہونے کو پوچھا جائے، طلب کیا جائے، سمجھنا چاہے۔ نحو جسے کہ دے حل تبیز العنقاء وتفرح، کیا عنقا پرندہ انڈے دیتا ہے، چوزے دیتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں انڈے دینا، بچے دینا، چوزے دینے کا ثبوت عنقا کے لیے کر دیا گیا۔ ایک اور چیز آگے حروف استفہام میں سے ما، کہہ رہے کہ ما کا جو حرف یطلب بها شرح الاسم، اس سے کسی اسم کی شرح کی جاتی ہے۔ مثلا کوئی کہہ دے مل عسجد، عسجد کیا ہے؟ عسجد کا معنی کیا ہے؟ سونا۔ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ مذہب مل عسجد۔ مل لجین، لجین کیا ہے؟ من لجین، مل لجین، من لجین، ما لجین۔ دیکھیے آپ پر جواب میں کیا کہیں گے کہ ہوا الذهب، ہوا ہی الفضہ، یا ہوا الفضہ، او حقیقت المسمى، یا کبھی کبھی ما کے ذریعے ہم کسی مسمى کی حقیقت، ماہیت کا پوچھتے ہیں۔ مثلا مل انسان، انسان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب میں کہو گے ہوا حیوان ناطق، بولنے والا جانور، تو اس کی حقیقت ہے چھوٹا کاف سے، کاف سے ناطق۔ ہاں ینطق، او حال المذکور معہ، یہ اس کے ساتھ
جو کچھ ذکر ہو جائے اس کی حالت پوچھی جاتی ہے. مثلا کسی آنے والے سے کہہ دی کا قولک لقادم علیک ما انت، یعنی ما انت کا کیا مطلب، یعنی انت عالم او جاہل، یعنی فی ای حال انت مریض ام صحیح وغیرہ. اور نمبر 4 ہمارے پاس ایک حرف ومن یطلب بها تعیین العقلاء، جو ذوی العقول نا اس کی ان کی تعین کی جاتی ہے. مثلا کہ دیکھیں من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا تھا، تو جواب میں کہو گے مثلا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. من فتح الشام، من فتح فارس، تو یہاں پر عقلاء کی تعین مقصود ہے، ویسے تو سب کیا تھے ذوی العقول تھے. ایک اور حرف ہمارے پاس نمبر 5 متا، یطلب بها تعین الزمان ماضیا کان او مستقبلا، ماضی کا زمانہ ہو یا مستقبل کا زمانہ ہو، اس کے ذریعے اس کی تعین طلب کی جاتی ہیں کہ کس زمانے میں یہ کام ہوا ہے یا ہوگا. مثلا متا جیتا، تم کب آئے تھے، تو بتاؤ گے نا کہ ام سے کل آیا تھا. مثلا متا تذهب، کب جاؤ گے لاہور، تو کہو کہ غدن و بعد غدن یا فی الجمعۃ الاتیہ. نمبر 6 ہمارے پاس ایانا، ایانا کا جو لفظ یہ مہم امور کے لیے بولا جاتا ہے. یطلب بها تعین الزمان المستقبل خاصتا، آئندہ زمانے کی تعین اس کے ذریعے طلب کی جاتی، مگر ایک شرط ہے کہ وسکون فی موضع التحویل، عموماً جو ہے یہ ہولناک جگہوں پر بولا جاتا ہے یہ کلمہ، جو کسی ہولناک بات کو بیان کرنا خطرناک ہو. مثلا قولی تعالی یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھ رہے کب ہوگا یہ قیامت کا بڑا دن. یہ پر مقصود کیا ہے، ہولناک کی بیان کرنا ہے ساتھ ساتھ. آگے کہہ رہے کیفا، یطلب بها تعین الحال، اس کے ذریعے ہم حالت کی تعین طلب کرتے ہیں. نحو کیف انت، منا کیف حالک. نمبر 8 این، یطلب بتعین المکان، اس کے ذریعے ہم جگہ کی تعین چاہتے ہیں. ایک آدمی جا رہا تھا، جا رہا ہوں میں، کہاں جا رہے ہو، این تذهب، اذهب الى منزل، اذهب الى دکانی، اذهب الى لاہور، جگہ کی تعین. انا، ان کا جو لفظ ہے نا کبھی کبھی تو من کے معنی میں آتے، من این کبھی کبھی کیف کے معنی میں آتا ہے، کبھی کبھی متا کے معنی میں آتا ہے. مثلا ان تکون بمعنی کیف، کبھی کیف کے معنی میں آتے، جیسے ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اسے اللہ اس کو بنجر ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، منا اس میں سے گھاس وغیرہ اگائے گا. تو ان کا مطلب کیا ہو، یا پر کیف یحیی هذه اللہ بعد موتها. و بمعنی من، کبھی کبھی ان کا لفظ اس معنی میں آتے من این، جیسے مریم بی بی سے زکریا علیہ السلام پوچھ رہے تھے یا مریم ان لکی ھذا، یعنی من این لکی ھذا، کہاں سے یہ پھل آتا ہے بے موسم. ہاں تو دیکھیے ان کا معنی کیوں، یعنی من این کی اصل کے من این لکی ھذا، ہاں ان ہو گیا. و بمعنی ماتا، کبھی کبھی یہی ان کا لفظ ماتا کی معنی زر ان شئت، جاؤ جہاں چاہو یا جب چاہو. ان شئت، ان شئت معنی ماتا شئت، کله دې زړه غواړي لاړ شوی یا بیا راشه مونږ سره. کم، یطلب بها تعین عدد مبهم، مبہم عدد کے متعلق اس کی ذریعے تعین کی جاتی ہے کم کے ذریعے. مثلا آپ سے کہہ رہے کوئی کم ربیتن عندک، کیا معلوم، یا کم لبستم، تم نے کتنا درنگ کیا، کتنے ٹہرے تم لوگ. آگے ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس 11 نمبر پر ایون. ایون کے ذریعے سے ہم کیا کرتے، ایک دو چیزیں جو آپس میں مشترک ہو آپس میں، تو ان میں سے ہم ایک کی کیا کرنا چاہتے، تمیز کرنا چاہتے ہیں کہ چلو اس میں تو دونوں بہتر ہے لیکن زیادہ بہتر کون ہے. مثلا نہیں یطلب بتمییز احد المتشارکین، دو شریکوں کی تمیز کی جاتی ہے، فی امر یعمہما، ایسے معاملے میں جس میں دونوں ہی شریک ہو، دونوں کو عام ہو، دونوں کو شامل ہو. جیسے
ای الفریقین خیر مقاما، فریق تو دونوں اچھے ہیں نا، لیکن ان میں سے زیادہ اچھا کون ہے مقام مرتبے کے اعتبار سے؟ تو دیکھیے تعین کی جائے گی مثلا فلاں بہتر ہے. وَيُسْأَلُ بِعَنِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ حَسْبَ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ. اسی عین کے ذریعے ہم زمانے کی بھی تعین کر سکتے ہیں کہ کون سا زمانہ بہتر ہے، کون سی جگہ، کون سی حالت، یا عدد یا عاقل یا غیر عاقل. حسب ما تضاف الیہ، جس کی طرف جس اعتبار سے اضافت کی جائے عین کے ذریعے ہم اس کی تعین کر سکتے ہیں. ای بلد خیر، مکہ یا مدینہ مثلا فضیلت کے اعتبار سے.